بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا تھا کہ فرعون کی لاش سے متعلق کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو لاش فرعون کی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، کیا یہ وہی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے غلط کر دیا تھا؟ کیا یہ بات 100% صحیح ہے؟ چونکہ وہاں جو میوزیم ہے اس کے اندر کئی لاشیں پائی جاتی ہیں، اور مختلف فرعونوں کی وہ لاشیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جو لاش ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ تو بہرحال کیا یہ 100% بات صحیح ہے؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے جو اہل علم نے لکھ رکھا ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں۔ اس میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی یا صرف افواہ ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں فرعون کی لاش کے بارے میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رہے گی، تو یہ تو غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ البتہ ایک جگہ اس کے متعلق ارشاد ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا ہے غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ واقعی کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو فرعون کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی تو وہ فرعون سے اس قدر مرعوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو دریا کی موج کے ذریعے باہر ڈال دیا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی ہلاکت کا یقین کر لیا، اور یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں اس لاش کا کیا ہوا، یہ دارالعلوم کے فتوے میں کہ پھر معلوم نہیں اس لاش کا کیا ہوا۔ مصر کے میوزیم میں جو لاش ہے اس کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ پھر آگے سنیے، آگے لکھتے ہیں، مگر کچھ عجب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کے لیے اسے گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا ہو اور وہ اب تک موجود ہو۔ بہرحال موجودہ لاش کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھیں حضرت نے کیا لکھا ہے۔ حضرت کا جو ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، تو وہاں جو قرآن مجید کی آیت ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تو اس پر جو حضرت نے حاشیہ لگایا ہے وہاں اس بات کو بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اب آخری زمانے کے مورخین نے تحقیق کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام منفدہ تھا، اور اس کی لاش صحیح سلامت دریافت ہو گئی ہے۔ اب تک یہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور سامان عبرت بنی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر یہ تحقیق درست ہے تو آیت کریمہ قرآن کریم کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے۔ سائنسی طور پر اس کا انکشاف بہت بعد میں ہوا، تو اس بات کو تو اہل علم نے لکھ رکھا ہے اس حوالے سے۔ البتہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس کا جسم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، تو اس خیال کی اہل علم نے تردید کر رکھی ہے، اور اسے جاہلوں کا خیال کہہ رکھا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ صالح الفوزان، دارالعلوم کے فتوے میں بھی یہ بات آ ہی چکی ہے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ فرعون کا جسم وہ اس زمانے تک بھی باقی رہے، جیسا کہ جاہلوں کا خیال ہے۔ لِأَنَّ الْغَرْضَ مِنْ إِظْهَارِ بَدْنِهِ مِنَ الْبَحْرِ مَعْرِفَةُ هَلَاكِهِ وَتَحَقُّقُ ذَلِكَ لِمَنْ شَكَّ فِيهِ مِنْ بَنِي اسرائیل، اس لیے کہ مقصد اس کے بدن کو سمندر سے نکالنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کا ہلاک ہونا معلوم ہو جائے، اور اس بات کی تحقیق ہو جائے ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل میں سے جو شک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْغَرْضُ قَدْ انتهى، یہ غرض تو مکمل ہو چکی ہے۔ فرعون کا جو جسم محفوظ کیا گیا تھا وہ اس لیے محفوظ کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شک کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ غرض جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور فرعون کا جسم جو ہے وہ دوسرے جسموں ہی کی طرح ہے، یاتی علیہ الفنا، اس پر بھی فنا آئے گی۔
ولا يبقى منه الا ما يبقى من غیرہ، اور اس میں سے بھی اس کا جو جسم ہے اس میں سے صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دوسروں کے جسم میں سے باقی رہ جائے گا، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی، جس سے انسانوں کو قیامت کے دن مرکب کیا جائے گا، ان کی تخلیق کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو فرعون کے جسم کو دوسرے جسموں کے اوپر کوئی الگ سے خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے۔